آپ کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے جب آپ ملے؟ یار بڑی شرمندگی کی بات ہے. نہیں بھائی یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے دے لائک جب یہ مطلب مجھے نہیں بتانا تو میں کہتی بھائی ان کو وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ اسٹوری آگے کیوٹ ہے نا, آگے ہوا کیا بھائی ایک کیوٹ مومنٹ چلا جائے گا. اچھا نہیں ٹھیک ہے. So yeah, when we met for the first time تو مجھے نہیں پتا تھا So you had no idea کہ جو جویری عباسی جن کو آپ اتنا پسند کر رہے ہیں وہ کون ہے, آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا؟ I didn't have a clue. اوکے پھر کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتا کسی نے آس پاس بتایا بھی نہیں آپ کو؟ یار یہ والا ڈسکشن نہیں کیا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ ڈراموں میں کیا چل رہا ہے آج کل. نہیں رانگ کوسچن, my bad, wrong question. صحیح ہے. تو جب دیکھتا نہیں تھا تو کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا تھا. So I didn't know her. So but when I saw her, when we met, when we spoke, ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تو I really found her very interesting person to know more. So that was the starting point. I just wanted to know more about her. اور پھر پوری رات گوگل بھی, اور اس کے بعد میں نے پوری رات اگلی 2 رات میں نے گوگل کیا, 2 رات میں نے گوگل کیا trying to find out کہ یار کون ہے یہ. پھر آپ کو پھر تھوڑا ہوا Then I realized کہ oh she is someone. Yes. تو اس سے تھوڑا سا ہوا کہ یار should I think about her or not because she's a celebrity, she's an actress. کچھ ایسی تھاٹس آئیں ذہن میں؟ نہیں میں خود بہت کانفیڈنٹ تھا. This is so cute. Now I know جویریہ, یہ تو آپ کو تو کوئی چانس نہیں ملا ہوگا. You were bowled out. اب آج کے انٹرویو میں بھی میں چپ رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر وہ ہو گیا and then you approached her again? Yeah, then I approached her, then I talked to her کہ yeah, this is what I feel for you and all. Okay. تو وہاں سے پھر سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا and I think initially it was more of just get to know each other. And from that point it went to a friendship level. Okay. We were friends for I think for a very long time, for 2 years or so. We were only friends. Used to hang out together. اور common friend circle تھا, وہاں بیٹھ گئے ساتھ and all. But آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا فرینڈشپ کے پیچھے, چل تو دونوں کے دل میں رہا, لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی. So what was stopping you guys? جہاں آپ کو لگے کہ میں ایسے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو نہیں کرنا, وہاں روک دیجیے گا آڈینس. لیکن میں نے ہر چیز کی پہلے سے پرمیشن لے لی ہے, یہ ڈسکلیمر آپ لوگوں کے لیے بائی دی وے. So I think it was the dynamics. Yeah. It was the family dynamics that was stopping us. اور دونوں کی کافی complicated thing because my previous marriage and his marriage and kids, دونوں طرف بچے. اور پھر انزلہ was about to get married, so مجھے یہ تھا کہ میں شادی کر لوں یا میں کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے اس کی شادی میں ہرڈلز آئیں یا کچھ. تو ایک ہی میری بڑی رسپانسبلٹی تھی, ہے ابھی تک انزلہ. تو میں چاہتی تھی کہ اس کو میں اس کی شادی اچھی طرح ہو جائے and then I'll take a decision for myself. So this is what happened. Then after 2-something years, 2.5 years, he started proposing me and I was saying no and then پھر جب میں مان گئی تو پھر اس نے مجھے تھوڑا سا نفرت دکھایا, ہم دونوں نے نفرت دکھایا ایک دوسرے کو. اور بس پھر فائنلی انزلہ کی شادی کے بعد when he again proposed me and he's like, listen, this is serious and you know just sit down and talk to me. If you don't want it, just finish it then. And I was like, no, I can't, I can't finish it off. I want to live with you, I really like you and all. And then بس پھر ایک دن صبح he called me and he's like, رمضان تھے beginning of Ramzan and he's like, Friday کو ہم نکاح کر رہے ہیں. And I was like, what, Friday کو نکاح کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ like after 4 days. Yeah, 4 days. It was Monday, right? And اور پھر میں پورا دن I was crying and sobbing, اور بس میں روئی جا رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے اور ہاں کہنا ہے یا نہیں, اور I didn't know. پھر رات کو we met and I was like, okay, I'm ready now, let's do it. پورا دن رونے کے بعد اور پھر بس اگلے دن سے میں, جبران اور انوشا, میرے بہن بھائی دونوں, ہم لوگ بس نکل گئے. ہم نے 2 دن میں سب کچھ کیا, تیاری جو ہم کر سکتے تھے, اور بس فرائیڈے کو. لیکن اس کی اپنی ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی نا؟ ہاں ایکسائٹمنٹ بہت تھی, سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا, رونا بھی آ رہا تھا. رونا کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ جب لائف میں آپ کو بہت عرصے بعد ٹرو لو ملتا ہے نا, تو کبھی کبھی آپ مینٹلی ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہو گیا تھا آنیسٹلی. مطلب آئی تھنک ان کے لیے پتہ نہیں, بٹ میرے لیے بہت, اٹ واز
just a Cinderella story going on. تو بس سمجھ نہیں آ رہا تھا, کچھ رونا آ رہا تھا کہ واقعی ریئل ہے نہیں ہے, اور you couldn't believe کہ واقعی مجھے میرے ساتھ ہو رہا ہے. I found love again who's so honest and sincere. میری دونوں بہن بھائیوں نے بہت مجھے بیٹھ کے سمجھایا کہ اٹس اوکے, بالکل ٹھیک ہے, he's a good person, we know him. اور I know all of it. کبھی کبھی آپ کو بس چاہیے ہوتا ہے کوئی اور بولے آپ کو کہ سب ٹھیک ہے. Getting married at this age versus getting married at a younger age, like maybe 26, 28, is it different? Is it the same یا feelings وہی ہوتی ہیں, دل میں کچھ ہوتا ہے اور کیا؟ Because ہم لوگ assume کرتے ہیں نا, as you said, کہ 40 cross کیا ہے تو نہ صرف سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ کرے, سوسائٹی کہتی ہے اس کی تو فیلنگز ہی نہیں ہیں, یہ تو دیٹ پرسن ڈزنٹ ہیو اینی فیلنگز, ڈزنٹ ہیو اینی ڈریمز, یو نو. تو what would you guys like to say? دیکھیں اگر سوسائٹی کی بات کریں نا تو ان کا تو پرسیپشن ہر ایک کا شادی کا ہی ایک ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے, جس طرح کے سوری ٹو یوز دا ورڈ واہیات کمنٹس بہت سے آتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یار شادی کا مفہوم آپ کے لیے بیسکلی صرف یہی ہے. صحیح ہے, ہمارے لیے شادی بیسکلی کمپینین شپ تھی. We wanted to be together. Since we were liking each other's company so much, ہم نے کہا یار اس کو پھر پرماننٹ چیز کر لیتے ہیں نا. Let's have a companionship forever together. So that was the whole idea. So as far as age factor is concerned, I think there's no difference there. آپ مطلب ویسے ہی انجوائے کرتے ہیں, آپ ویسے ہی ہر مومنٹ کو چیرش کرتے ہیں جیسے شاید ارلی 20s یا ارلی 30s میں کی ہوتی. بس فرق اتنا ہے کہ اب آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوتی ہیں. اس وقت آپ ناسمجھی میں ایک دوسرے کا دل بھی دکھا دیتے ہیں, یا بدتمیزیاں بھی ہو جاتی ہیں, یا آپ اگنورنٹ ہو جاتے ہیں. اس ایج میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس پوزیشن پہ ہیں آپ کے پارٹنر کو کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے, آپ کی کیا فیلنگز ہیں, کس چیز کو لے کر آپ کو کس طرح موو آؤٹ کرنا ہے. آئی تھنک it's a good time to get married. I think this is even better actually, کیونکہ 20s 30s والوں کے اوپر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے کریئر میں فائنینشلی خود بھی سیٹل نہیں ہوئے ہوتے ہو. صحیح ہے, تھوڑی بہت فیملی سپورٹ سسٹم بھی چل رہا ہے, and all that. ڈیسیشن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے اس وقت. تو بہت ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس ایج میں آ کے ایکچولی جو ہے وہ آپ زیادہ میچیورلی ایک ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہو. آئی تھنک وہ میچورٹی آپ کو تھوڑا سا پیشنٹ بھی کر دیتی ہوگی. جس چیز پہ آپ ایک ینگر ایج میں بہت ایموشنلی ریئیکٹ کریں گے, یو لائک یہ ٹائم ہے گزر جائے گا, نو نیڈ ٹو ریئیکٹ, غلطیوں سے سیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ فون کال آ رہی ہوتی تھی تو بٹرفلائز اتنی وہ یہ پوچھ رہی تھی, دل دھڑک رہا ہوتا تھا کہ اوہ میسج آیا نہیں آیا, ویٹ ہو رہا تھا, 2 گھنٹے ہو گئے میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا ابھی تک. اب وہ والے مسئلے نہیں ہیں کہ ابھی نہیں, جب شروع میں. ہاں تب ابھی تو شادی ہو گئی نا, مطلب یہ ہم دونوں میں اچھی بات تھی کہ ہم دونوں کا ورک کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ اف شی از آن دا سیٹ she'll be there for 12 hours, اور اگر وہ سین میں ہوگی تو she will not pick up my phone, so he will wait. اور پھر جیسے یہ اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو آئی نو کہ یہ اپنی میٹنگس میں ہوگا, یہ کچھ بھی کر رہے ہوں گے, تو میں you know I won't disturb, so I leave a message to him کہ whenever you free call me back. I won't, you know, impatient نہیں ہوتے.